من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ محترم شرکا، یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے اس کو خود بھی پڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی دوسرا پڑھ رہا ہے تو اس کو سننا چاہیے، دوسروں سے پڑھوا کر بھی سننا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، قرآن تو آپ پہ نازل ہوتا ہے، میں آپ کو سناؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، میں دوسروں سے پڑھوا کر سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے سورۃ النساء کی آیت پڑھنی شروع کی، اور جب اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ رک جاؤ۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن دوسروں سے پڑھوا کر سننا چاہیے۔ دوسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو غور سے سننا چاہیے، شور اور ہنگامہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت دوسرے کاموں میں مشغول ہونا، یا قرآن کی تلاوت کو لگا کر کسی اور کام میں لگ جانا، دوسروں سے بات چیت کرنا یا دیگر چیزوں میں لگ جانا، یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو غور سے سننا بھی ہے اور خاموش بھی رہنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے اس کو غور سے سنتا ہے اور خاموش رہتا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن کریم خود بھی پڑھیں، دوسروں سے بھی پڑھوا کر سنیں، اور جب پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہیں، اس پر غور و فکر کریں تاکہ اللہ کی رحمت ہم پر بھی نازل ہو۔